یہ کوئی سلفی مولوی ہے، پاکستان اور انڈیا میں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہاں گلف میں ان کو سلفی کہتے ہیں یا حنبلی کہتے ہیں۔ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ عید کا جو چاند ہے وہ نظر آ گیا ہے، ذی الحجہ کا چاند، تو کل پیر ہے اور اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، لہذا کل روزہ رکھیں اور بعد میں بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، چونکہ پیر کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مشرکین کے اعمال کو بالکل دھتکار دیتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کہ پیچھے اس کو، کیونکہ شرک کر رہے ہیں، شرک اللہ کو گلی ہے، تو ان کے اعمال تو خود دھتکار دیے جاتے ہیں۔ ہاں، وہ مخلص مومن جو اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے، مالک ان اعمال کو علیین میں رکھوا دیتا ہے۔ رہے وہ ایماندار جو آپس میں ناراض ہوں، رنجش ہو، کوئی معاملہ ہو ان کا، تو ان کے اعمال کو پینڈنگ میں رکھتا ہے، یعنی وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور ان میں سے جو پہل کرتا ہے، راضی ہونے کی کوشش کرتا ہے یا دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کے اعمال پھر قبول ہوتے ہیں، اور جس کے دل میں بغض ہو وہ پھر اس کے مال جو ہے قبول نہیں کرتا، مالک پینڈنگ میں رکھتا ہے جب تک وہ معاملات درست نہ کر لے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ پیر والے دن جو اعمال پیش ہوتے ہیں بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے، سلفیوں کے، تو ان کے عقیدے میں تو خرابی ہے، اور یہ سارے اجرت کے اوپر کام کرتے ہیں، مزدور ہیں لگے ہوئے، جو گویا نوکری کر رہے ہیں، یہ عبادت تھوڑی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان کا عید سے یا قربانی سے یا ذی الحجہ کے اس مہینے سے یا پیر کے دن سے ان کو کیا ملے گا؟ یہ معاملہ ہے، بڑا سادہ سا معاملہ ہے، اللہ ان کو توفیق عطا۔ حالانکہ ان میں سب سے کم شرک ہے، اہل حدیثوں میں اور سلفیوں میں سب سے کم شرک ہے، بریلویوں میں تو زیادہ ہے، دیوبندیوں میں زیادہ ہے، شیعوں میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ان کا جو شرک ہے سلفیوں کا، اہل حدیثوں کا، اس میں شدت بہت زیادہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں سے تو نہیں سنتے، لیکن قبر کے اوپر اگر صلاۃ والسلام کوئی پڑھے تو وہ سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن باز کا، مفتی اعظم سعودی عرب کا، اور سارے میاں نذیر ہوں اور عبد القادر روپڑی ہوں یا بدی الدین راشدی ہوں، پیر جھنڈا ہوں، یہ سارے کے سارے اس مشرکانہ عقیدے کے اندر، توصیف الرحمان ہوں، ان سب کے عقیدے کے اندر یہ خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان خالص سے نوازے، ان کو احساس ہو جائے، ورنہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکیں گے۔ حکومت کے یہ پجاری ہیں، بادشاہت کے یہ پجاری ہیں، ان کا ایمان خالص نہیں، ان کی توحید کے اندر بھی شیطان نے شرک رکھ دیا ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اجرت لیتے ہیں، اذان دینے کی اجرت لیتے ہیں، نماز پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں، اجرتی ہیں، دینی امور پر اجرت لیتے ہیں، جو خالص حرام ہے۔ ایسے حرام خوروں کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔